الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پان سے یہ سب گندے شیطانی عمل ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ پاک نے ان آیات کے اندر کن باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی اللہ پاک کافروں کو نہیں فرما رہے، ایمان والوں کو فرما رہے ہیں۔ میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں فرما برداروں۔ فرما بردار وہی ہوتا ہے جو کہنا مانتا ہے، اور کہنا مانا ہے تو کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرما بردارو، اے ایمان والو، اے فرما بردارو، اللہ سے محبت کرنے والو، بے شک خمر شراب کو کہتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والمیسر، اور فرمایا جوا، پھر فرمایا والانصاب اور آستانے، والازلام پانسے، یہ سب گندی شیطانی عمل ہیں، یہ سب گندے شیطانی عمل ہیں۔ 4 چیزیں فرمائیں، ایک شراب، پھر جوا، پھر بتوں کی پوجا، اور پانسے کے تیر۔ پہلے تو میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ پانسے کے تیر کیا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ عرب کے اندر اس طرح ہوتا تھا، ایک گائے ہے، اس گائے کو 10 آدمیوں نے خرید لیا۔ مثال دے رہا ہوں، 10 آدمیوں نے 1,000 روپیہ ڈال لیا، 10,000 بن گیا۔ 10,000 کی گائے خرید لی، اب اس کو ذبح کیا، اب اس کا گوشت بنایا، بوٹیاں بنائیں، اور اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ وارثوں کو دیا نہیں، بس 10 حصے بنا دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 10 تیر لے لیے، 10 تیروں میں سے
3 تیر خالی چھوڑ دیے. جو 7 تیر ہیں ان میں سے کسی تیر پر 1 نشان لگا دیا، کسی پر 2 نشان لگا دیے، کسی پر 3 نشان لگا دیے. 7 تیروں پر یعنی کہ 10 حصے جو تقسیم کرنے تھے ان کا کھاتا ان 7 تیروں پہ ختم کر دیا. ظاہری بات ہے جب ایک تیر پہ 2 نشان لگیں گے تو 8واں حصہ ادھر آ گیا، ایک تیر پہ 3 نشان لگیں گے تو 9واں اور 10واں حصہ بھی ادھر آ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب پھر کرہ ڈالا. جب کرہ ڈالا سب نے ایک ایک تیر اٹھایا، جس کے پلڑے میں ایک حصہ 1 نشان لگا نظر آیا اس کو 1 حصہ مل گیا، جس کے تیر پہ 2 نشان لگے ہوئے اس کو وہاں سے 2 حصے مل گئے، جس کے تیر پہ 3 نشان لگے ہوئے اس کو 3 حصے مل گئے. تو ظاہری بات ہے 3 ایسے بھی تیر ہونے ہیں جو بالکل خالی، ان پہ نشان بھی نہیں ہے، وہ بیچارے مایوس ہو گئے. یہ رواج تھا. اب اللہ پاک یہ منع فرما رہے ہیں. جب اللہ پاک نے منع فرما دیا، اب آج کے زمانے کے اندر کوئی آدمی کہے کہ دیکھو جی ہم وہ تیروں والا کام تو نہیں کرتے. پیارے بھائیوں، موضوع وہی ہے، ہم نے تھوڑا سا رخ چینج کیا ہے. موضوع وہی ہے، ہم نے تھوڑا سا رخ چینج کیا ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ دکان پر ایک کارٹن آتا ہے، اس کے اندر گھڑی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر 2-4 اور بھی قیمتی چیزیں ہیں، اور کیا نام دیا گیا جی؟ قسمت پوڑی. اب قسمت پوڑی کتنے کی ہے؟ گھڑی تو ہے 1000 روپے کی، قسمت پوڑی ہے 100 روپے کی یا 50 روپے کی. اب کسی کی قسمت میں چھوٹے کھلونے آ گئے، کسی کے قسمت میں قسمت پوڑی کھولی اور بالکل خالی نکلے، اور کسی کی قسمت میں وہ بڑی گھڑی آ گئی. تھوڑی سی تشبیہ دو، مشابہت کرو، مطابقت کرو. یہ وہی قمار بازی ہے، یہ وہی جوا ہے، یہ وہی ازلام ہے، 5 کے تیر ہیں. فرق صرف یہ ہے وہ تیروں پہ نشان لگاتے تھے اور ہم نے کاغذوں پہ نشان لگانا شروع کر دیا. اب جن کے حصے میں خالی پوڑی نکلی ہے، خالی پرچی نکلی ہے، کیا وہ چاہتا تھا کہ میرے حصے میں خالی پرچی آئے؟ ظاہری بات ہے جب خالی پرچی نکلتی ہے اس کے چہرے پہ، ماتھے پہ بل بھی آ جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتا ہے میری قسمت ماڑی. اور یہی لوگ وہ کرتے تھے. اور جس کے حصے میں گھڑی آ گئی اور گھڑی 1000 روپے کی ہے، اس نے دیے کتنے ہیں؟ 50 روپے یا 100 روپے. اب اس نے دوسروں کا حق تو مار لیا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس طرح کی مشابہت والی جتنی بھی قسمت پوڑیے ہیں ان سب کی مطابقت ان 500 کے تیروں کے ساتھ ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں جی اگر ہو تم ایمان والے، میں اللہ کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ. اب دوسری طرف آ جاؤ. یہ جو ہم پرچیاں لیتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بھی بچائے. 100 روپے کی پرچی 10,000 انعام ہے، 20,000 ہے. اچھا، ایک آدمی ہے اس نے 100 روپے کی پرچی تقریباً 100 پرچیاں لے لیں، کوئی تو نکلے گا. میرا اندازہ اگر 100 روپے کی پرچی اس نے لی، 100 پرچی لے لی، تقریباً 10,000 روپے اس نے لگا دیے. کم و بیش 10,000 اس نے لگا دیے. کس نیت سے لگائے؟ کہ کوئی تو مجھے
50,000 والی پرچی اس میں آ جائے گی، آخر میں نے 100 پرچیاں جو لی ہیں، اگر 100 کی 100 ہی خالی نکلیں اپنے ماتھے پہ چاٹے مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ ہمارے قریب محلے میں نے خود اس کو دیکھا تھا، کباڑیا تھا، ٹھیک ٹھاک مالدار تھا، اس کو یہی نشہ لگ گیا پرچیاں لینے کا، بس ہر دفعہ کہنے لگا اچھا اس دفعہ دیکھی جائے گی، پھر خالی، اچھا اس دفعہ دیکھی جائے گی، پھر خالی، بس اس دفعہ دیکھا جائے گا۔ کرتے کرتے اس نے اپنا گھر بھی فروخت کر دیا، برتن بھی بیچنے پہ آ گیا۔ اللہ پاک پہلے سے فرما رہے ہیں اگر ہو ایمان والے، میں اللہ کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے یہاں 4 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلا کیا فرمایا؟ انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، فرمایا جوا، یہ جوا جو کھیلا جاتا ہے، شرط لگا کر جوا جو کھیلا جاتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ جوا خود اندازہ لگاؤ، جوا کیا کھیلنا ہے؟ تو میرے ساتھ لوڈو کھیل، تاش کھیل، اس طرح کی کھیلیں کھیل، اور اگر تو ہار گیا تو بھی مکان رکھ، میں بھی مکان کے کاغذ رکھتا ہوں، تو بھی موٹر سائیکل کی چابی رکھ، میں بھی موٹر سائیکل کی چابی رکھتا ہوں، جو جیت جائے دونوں موٹر سائیکل اس کے۔ حتیٰ کہ ہمارے جنگ میں ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ جوا کھیلنے والا اتنا ضد پر آ جاتا ہے کہ سب کچھ ہارتا ہارتا پھر بیوی کی شرط لگا دیتے ہیں، تو بھی اپنی بیوی لے آ، میں بھی اپنی بیوی لاتا ہوں، اگر تو جیت گیا دونوں عورتیں تو لے جائیے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے شراب سے بھی منع فرمایا، پھر جوئے سے بھی منع فرمایا، والانصاب، اللہ کے غیر کو جو پوجا جاتا ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی مشابہت والی چیزیں ہیں اللہ سب سے منع فرما رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بتوں سے منع فرمایا۔ اب میں تمہیں مثال دیتا ہوں، گھر کی 4 دیواری کا ایک مین دروازہ ہوتا ہے، رات کو وہ بند کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں بند کیا جاتا کہ یہ دروازہ ہے، بند اس لیے کیا جاتا ہے کہ اندر ہم محفوظ ہو جائیں، باہر والی کوئی چیز اندر نہ آئے۔ اب وہ مین دروازہ تو بند کر دیا، لیکن گھر کے جو کمرے ہیں جن کا تعلق 4 دیواری کے ساتھ ہے اس کی کھڑکیاں کھول دی۔ اب دروازہ بند ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، اب بتاؤ ان کا گھر محفوظ ہے؟ اور جس نے دروازے سے آنا ہے، دروازہ بند ہے تو کھڑکیوں کی طرف سے آ جائے گا، گھر تو محفوظ نہ ہوا۔ یہ بھی اسی طرح ہے، کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا بتوں کی پوجا نہیں کرنی، ہم بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، بس ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا حق میرے غیر کے ساتھ جہاں بھی منسوب کرو گے وہ بت ہے، اس کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ کیوں؟ حق میرا ہے، میرے سے مراد حق اللہ کا ہے اور اللہ کے غیر کو دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھو کالا جھنڈا آ گیا، وہاں سجدہ ہو رہا ہے، تو وہ نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، لیکن سجدہ ہو رہا ہے۔ سجدہ کسے کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کو، یہ اس کے لیے بت ہے۔ کہیں ہرا درخت دیکھ لیا، سجدہ کر دیا۔ جا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، قرآن پاک کے اندر ایک درخت کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ وہ مکے میں گئے ہیں،
اور کافروں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں ہاتھ آگے کرتا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مجھے پتہ چلا ہے عثمان شہید ہو گئے ہیں، ان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ سارے صحابہ نے بیعت کی۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ ان ایمان والوں پہ راضی ہو چکا ہے جنہوں نے محبوب تمہارے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے۔ اب بیعت ہو گئی، واقعہ بہت بڑا ہے لیکن واقعہ سنانا مقصد نہیں، میں اس درخت کا ذکر کر رہا ہوں۔ وقت گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کم و بیش 2.25 سال انہوں نے گزارے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو وہاں سے گزرے، کہاں سے؟ جہاں وہ درخت لگا ہوا تھا، لوگ اس کو چوم رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اکھیڑا اور دور پھینک دیا۔ اس وقت کے کچھ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ دیکھتے نہیں اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، آپ نے اس کو اکھیڑ دیا۔ فرمایا اس کا ذکر آیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں آگے جو دروازہ کھل رہا ہے نا، میں وہ بند کر رہا ہوں۔ یا امیر المومنین وہ کون سا دروازہ کھل رہا ہے؟ فرمایا اب تو ہم ہیں نا، ہمارے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب ہیں، ہمارے جانے کے بعد آنے والی جو نسلیں آئیں گی، ہمارے ہوتے ہوئے ہم تو اس کی اگر تعظیم کریں گے، اس کو چومیں گے، آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس کو سجدہ بھی کریں گے۔ اور ٹھیک ہے اس درخت کا ذکر آیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اس کو چومنا شروع کر دیں، سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اکھیڑا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن آج دیکھو ہم یہ درخت جن کا ذکر قرآن میں بھی نہیں آیا، بس پرانا درخت تھا، تھوڑا سا ہرا ہوا، سجدہ کرنا شروع کر دیا، یہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر دیکھو تو یہ بھی ایک قسم کا والانصاب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے بت ہے، وہ نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، ایک آدمی ہے، اس نے تقریباً 50 لاکھ کی گاڑی لے لی اور گاڑی لے کر گاڑی کے آگے اس نے چھوٹا سا جوتا لٹکا دیا۔ کس لیے؟ یہ ہمیں بلاؤں سے بچائے گا، یہ ہمیں بد نظری سے بچائے گا۔ اب خود اندازہ لگاؤ، اب اس کے اوپر اس کا اعتقاد ہے نا، اس جوتے پر۔ تم دیکھتے ہو رکشہ لیا، رکشے کے ساتھ لوگ لٹکاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ارے بھائی یہ گاڑی قیمتی ہے لیکن اس سے زیادہ قیمتی تو ہے۔ گاڑی سے زیادہ قیمتی انسان ہے کہ نہیں؟ اگر یہی تیری سوچ ہے، یہی تیرا نظریہ ہے، یہ جوتا آفتوں سے بچاتا ہے، پھر اس سے زیادہ قیمتی تو ہے، ایک جوتا تو بھی لٹکا لے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی جتنی مشابہت والی چیزیں ہیں، عورت نے بچہ جنا، درخت پہ، دروازے پہ درخت شرع کا جو درخت ہے اس کے پتے لٹکا دیے۔ وہ کیوں لٹکائے ہیں؟ یہ کیا کرے گا؟ ہمیں تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچائے گا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اسی پتوں کو دیکھ لو، وہ مرجھا جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ہرا نہیں رکھ سکتے، وہ تیری تکلیفیں کیسے دور کرے گا؟ یہ جہلانہ حرکتیں ہیں۔ شیطان نئے نئے طریقے سے انسان کو ورغلاتا ہے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے دروازہ تو بند کر دیا، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں،
شرک کے چھوٹے چھوٹے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں اللہ پاک منع فرما رہے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں او جی صحابہ بھی شراب پیتے تھے۔ پیارے بھائی یاد رکھنا چاہیے، جب تک اللہ پاک کی طرف سے ممانعت کا اعلان نہیں آیا اس وقت تک وہ عمل کرنا گناہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ پاک کی طرف سے ممانعت کا حکم نہیں آیا جو بھی کام ہے اس وقت تک وہ کام کرنا حرام نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شریعت تھی کہ ایک ہی اماں ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، پھر اگلی دفعہ ایک ہی حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوئے۔ اب یہ دو لڑکیاں دو لڑکے ہیں، ان چاروں کے سکا باپ وہی ہے، ایک ہی ہے، ان چاروں کی سکی ماں ایک ہی ہے، یہ چاروں آپس میں سکے بہن بھائی ہیں۔ لیکن شریعت کا حکم کیا تھا؟ جو پہلے حمل کی لڑکی ہوگی وہ دوسرے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی، پہلے حمل کا لڑکا جو ہوگا دوسرے حمل کے لڑکی سے شادی کرے گا۔ اب دیکھو، دیکھنے میں تو سکے بہن بھائی ہیں لیکن صرف حمل کا فرق ہے نا، تو آپس میں شادی ہو رہی ہے۔ اب حکم بدل گیا، اب حکم کیا ہے کہ چاہے 2 سال کا وقفہ ہو، 4 سال کا وقفہ ہو، کوئی بھائی 1 سال بعد پیدا ہوتا ہے، کوئی بہن اگلے سال پیدا ہوتی ہے، لیکن آپس میں سکے بہن بھائی ہیں، آپس میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اب پہلے کیا قانون تھا، اب کیا قانون ہے؟ تو پیارے بھائی اسی طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ شراب کے بارے میں ممانعت نہیں تھی اس لیے اس وقت شراب پینا جائز، تو میں نہیں کہتا شراب پینا گناہ نہیں تھا۔ اب ممانعت آ گئی، اب شراب پینا گناہ، شراب بنانا گناہ، شراب بیچنا گناہ، شراب پینا گناہ، اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اس لیے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں۔ شروع میں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا شراب کے بارے میں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ مالی منافع بھی ہے اور کچھ گناہ بھی ہے۔ ابھی منع نہیں فرمایا، اتنا بتا دیا، لیکن صحابہ اکرام کے دل میں شراب کے بارے میں آہستہ آہستہ نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے اکٹھا حکم فرما دیا، فرمایا ایمان والو شراب تمہارے اوپر حرام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔